نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ھذا رحمۃ من ربی فاذا جاء وعد ربی جعلہ دکا وکان وعد ربی حقا وترکنا بعضهم یومئذ یموج فی بعض ونفخ فی الصور فجمعناہم جمعا وعرضنا جہنم یومئذ للکافرین عرضا الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری وکانوا لا یستطیعون سمعا افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا اولئک الذین کفروا بآیات ربهم ولقائہ فحبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامة وزنا ذلک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ ہماری جو پچھلی دفعہ گفتگو ہوئی تھی اس میں زیادہ تر گفتگو ہماری ہو گئی تھی یاجوج ماجوج اور ذوالقرنین کی شخصیت کے بارے میں۔ جو واقعات تھے ان کو ہم نے پہلے لے لیا تھا، تو پھر ہم نے کہا تاریخی اعتبار سے ایک جائزہ لے لیا جائے کہ ذوالقرنین کون تھے اور یہ یاجوج ماجوج کون ہو سکتے ہیں۔ اور اگر میں مختصر عرض کر دوں تو ذوالقرنین کے بارے میں ہم نے یہ بات جو ہے وہ سمجھی تھی تاریخی اعتبار سے کہ یہ تقریباً 600 قبل مسیح کی شخصیت ہے، اور سائرس یا کیخورس، ذوالقرنین، یہ سارے انہی کے نام ہیں۔ ظاہر ہے جس انداز میں یونانی میں سائرس یا پھر ایران میں کیخورس، اور پوچھنے والا معاملہ بھی میں نے عرض کر دیا تھا کہ یہ اس وجہ سے تھا کہ یہودیوں نے یہ سوال کروایا مکہ والوں سے۔ مکی صورت ہے تو براہ راست تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انٹریکشن جا کر مدینہ میں ہوا، لیکن بالکل ابتدا ہی سے یہودی یہ سوالات جو ہے مشرکین مکہ کے ذریعے کرتے رہتے تھے۔ جیسے کہ میں نے وہ بات بھی آپ سے کہی تھی کہ کعب بن اشرف تو خود چل کر آیا ہے کچھ لوگوں کے ساتھ، اور اس نے کہا کہ میں نے یہ سنا ہے کہ مکہ میں آپ کے ایک شخص نے، بھتیجے نے، ابو لہب سے اس نے پوچھا کہ اس نے جو ہے وہ نبوت کا دعویٰ کیا، تو کیا یہ میں صحیح بات سن رہا ہوں؟ تو اس پر جو ان کے درمیان مکالمہ ہوا تھا وہ بھی میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا تھا۔ تو لہٰذا وہ ایک شروع ہی سے اس طاق میں تھے، انتظار میں بھی تھے، اور یہ دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا چیزیں ہو رہی ہیں دنیا کے اندر۔ تو یوں سوالات ان کی طرف سے آتے رہتے تھے۔ تو ایک معاملہ چونکہ ذوالقرنین کا یہ ہے کہ ان کا احسان تھا ذوالقرنین کا ان کے اوپر۔ اب ان چیزوں کو بھی ذرا ریکال کر لیں، تفصیلاً تو عرض کر دی گئی تھی کہ کس طرح سے 586 قبل مسیح میں بخت نصر نے جب فلسطین کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور وہاں 6 لاکھ کو تو وہیں قتل کیا، اور 6 لاکھ کو وہ بابل جو تھا ہانکتا ہوا جو ہے وہ بھیڑ بکریوں کی طرح لے آیا، اور وہاں کوئی ایک نفس زندہ نہیں چھوڑا، کوئی ایک مکان، ایک تعمیر جو تھی وہ وہاں نہیں بچی۔ ہیکل سلیمانی جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنایا تھا اس کو بھی زمین بوس کر دیا۔ تو یوں پھر تقریباً 100 برس کے بعد یہ حالات دنیا میں بدلے ہیں، اور ادھر سے حضرت عزیر علیہ السلام کی آمد ہوئی ہے، 100 برس کے بعد جو ہے وہ اٹھے ہیں دوبارہ، اور وہ واپس جو ہے وہ آئے ہیں پھر یہ بابل کے اندر۔ اور بعض روایات میں تو یہ بھی ہے کہ آپ کہیں گے بابل کون ہے، بیبلونیا یا بابل جو ہے بعد میں بغداد کو بھی کہا گیا ہے، اگرچہ یہ جغرافی اعتبار سے کچھ جو ہے وہ ذرا اوپر کا علاقہ ہے، لیکن یہ بھی کہا گیا کہ یہ اصل میں بغداد ہی کو پرانے زمانے میں بیبلونیا بھی کہا جاتا تھا۔ بہرحال پھر کیخورس نے
جو ہے وہ یا ذوالقرنین جس کا نام تھا، ذوالقرنین کیوں کہتے ہیں وہ بھی میں نے آپ کے سامنے بات رکھ دی تھی کہ کس طرح 2 سینگوں والا، قرن کہتے ہیں سینگ کو اور 2 سینگوں والا، کہ اس نے یہ 2 سلطنتیں جو تھی ان کے اوپر قابو پایا تھا، اور جس کے سمبل کے طور پر اس کے تاج میں یہ 2 سینگ تھے۔ اسی طرح جو کھدائی ہوئی اور پھر اس کا مجسمہ بھی نکلا اس کے مقبرے کے اندر، تو یہ بات ابوالکلام آزاد نے پھر پہلی دفعہ دنیا کے اوپر تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ واضح کی کہ اصل میں ذوالقرنین تھا کون، ورنہ تاریخی اعتبار سے اس میں بڑی کنفیوژن تھی۔ کچھ لوگ الیگزینڈر کو، یعنی وہ اس کو اسکندر اعظم کو کہہ رہے تھے کہ یہ ذوالقرنین ہے، کوئی کسی اور کو کہتا تھا، لیکن یہ چیز کلیئر آ کر ہوئی ہے پھر اس واقعے کے بعد۔ خاص کر اس میں حصہ ہے ترجمان القرآن جو مولانا ابوالکلام آزاد کی تفسیر ہے، اس کے اندر پھر انہوں نے ان واقعات کو، چیزوں کو جو ہے وہ لکھا ہے۔ بہرحال تو ذوالقرنین نے پھر جب حملہ کیا اور ان کو آزادی دی یہودیوں کو، اور دوبارہ جا کر وہ ہیکل سلیمانی میں آباد ہوئے، تو یہ ایک تاریخی اعتبار سے اپنے اوپر وہ احسان سمجھتے تھے ذوالقرنین کا۔ تو ذوالقرنین کے حوالے سے پھر تھا کہ وہ ایک نیک بادشاہ تھا، نیک آدمی تھا، اور یہاں وہ بات آ رہی کہ اس نے کس طرح وہ دیوار بنائی ہے درہ دانیال کے پاس، وہ جو دیوار تعمیر کی گئی کیسے لوہے کے تختوں سے، اور پھر اس کے اوپر جو ہے وہ ابلا ہوا تانبا بھی جو ہے وہ انڈیل دیا گیا۔ اور یہاں سے پھر بات شروع ہو رہی تھی کہ اس ذوالقرنین نے کہا ھذا رحمت من ربی، یہ میرے رب کی رحمت کا مظہر ہے، اور فیضا جا وعد ربی، اور جب میرے رب کے وعدے کا وقت آئے گا، جعلہ دکا، تو وہ کیا کر دے گا، اس کو گرا دے گا۔ اچھا، دنیا میں ایٹیچیوڈ کیا ہوتا ہے کہ جب ہم کام کرتے ہیں تو میرا یہ کام بڑا مضبوط ہے، اس کو کوئی ہلا نہیں سکتا، اس پوزیشن کو، اس حیثیت کو، اس تعمیر کو۔ لیکن جو ذرا نیک اور ایماندار بادشاہ مومن ہے، اس کی کیا پہچان تھی، اس نے وہ اتنی مضبوط لوہے کے تختوں والی دیوار بنا کر اس کے اوپر تانبا بھی انڈیل کر کیا پھر کہا ہے، جب میرا رب چاہے گا یہ گر جائے گی۔ اس نے یہ کوئی دعویٰ نہیں کیا کہ اب اس دیوار کو کوئی نہیں گرا سکتا، تم مطمئن ہو جاؤ۔ تو ایٹیچیوڈ کے اندر یہ فرق بھی ہوتا ہے ایمان کی حیثیت سے۔ اور جب وہ گرا دے گا، وَقَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے، یعنی یہ دیواریں، یہ ساری تعمیرات، یہ ساری ایک وقت آئے گا کہ ساری گر کر رہیں گی، بالکل اوور ویو کے اعتبار سے دیکھیں۔ اور ایک ہے کہ انہیں شاید بتا دیا گیا ہو کہ یہ دیوار بھی ایک وقت آئے گا تو گر جائے گی۔ اب اس کی سمبولیکل حیثیت کیا تھی وہ بھی ہم نے ڈیفائن کر لی تھی کہ بعض حضرات نے اس کو پھر کہا ہے کہ یہ خلافت کی دیوار تھی کہ جس کی آڑ میں یہ سارے رکے ہوئے تھے۔ اور اس میں پھر وہ حدیث بھی ہم نے پڑھ لی تھی کہ جس میں کہا گیا، یا حضرت دانیال کا جو مکاشفہ ہے، خاص کر یوحنا کا مکاشفہ جو تھا، جس میں یہ بات کہی گئی تھی کہ یہ جو یاجوج ماجوج کھلیں گے، وہ جو نبی آئے گا، آخری نبی، جو سفید گھوڑے پر براق پر سوار ہوگا اور سفید لباس میں ہوگا، اس کے 1000 برس بعد یاجوج ماجوج کھل جائیں گے۔ تو یہ ایک روایت بھی موجود تھی جو مکاشفات یوحنا میں موجود ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے معلوم ہوتا ہے کہ 1000 برس بعد پھر بڑے اہم ہے، خود اللہ تعالیٰ کی تقویم میں وہ 1000 برس کا معاملہ بڑا اہم رہا ہے۔ اور اسی چیز کو دیکھتے ہوئے پھر اکبر کے دور میں آ کر دین الہی کی ایجاد بھی اسی بنیاد پر ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کی جو حکمت ہے، اس کا جو قانون ہے، وہ 1000 برس کے لیے آتا ہے۔ اب چونکہ 1000 برس گزر گیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے جو نبی اور شریعت بھیجی تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کا وقت ختم ہو گیا، اب نئی بات جو ہے وہ شروع ہوگی، جس کو پھر روکا ہے پھر جا کر مجدد الف ثانی نے، انہوں نے اور ان جیسی بہت ساری اور شخصیات میں، ایک ان کا نام ذرا نمایاں آ جاتا ہے، لیکن بہت ساری اور شخصیات نے بھی ان کے ساتھ یہ جد و جہد کی، اور اس سلسلے کے آگے پھر یہ رکاوٹ بنے۔ اور یوں پھر مجددین کا سلسلہ، جس کو ہم نے آخر میں کنکلوڈ کیا تھا کہ اصل میں سینٹر آف گریویٹی جو پھر بنا ہے وہ بر عظیم پاک و ہند، یہیں پر پھر جو ہے وہ اسلام کا جو مرکز جو ہے وہ بننا شروع ہوا، اور مجددین امت کا سلسلہ پھر یہاں سے شروع ہو گیا، جسے ہم بالکل شروع میں کہہ آئے تھے کہ سارے واقعات کے ساتھ ایک بات ہم نے چلائی تھی کہ ایک رحمانی طاقت ہے اور ایک شیطانی طاقت ہے، اور جس میں شروع میں ہم نے یہ دیکھا کہ جو شیطانی طاقت تھی وہ پورے غلبے کے ساتھ تھی، اور پورے غلبے کے ساتھ دقیانوس جو تھا اس قدر طاقتور تھا، اور جو اللہ والے تھے، ایمان والے تھے، جو رحمانی طاقت تھی وہ اتنی کمزور تھی کہ اسے غار میں پناہ لینی پڑی۔ پھر اس کے بعد دوسرے واقعات کا مطالعہ ہم نے کیا تو اس سے معلوم ہوا کہ
ٹھیک ہے ایک دوست کے پاس وسائل بھی ہیں، ساری چیزیں ہیں، مال و دولت ہے، لیکن وہ اپنے اس دوست کو مار نہیں سکتا، جان کا خطرہ نہیں ہے۔ پہلی حالت میں کیا تبدیلی تھی کہ جان کا بھی خطرہ تھا، اب دوسری حالت جو ڈائلاگ والی آ گئی اس میں جان کا خطرہ نہیں ہے، مکالمہ ہو رہا ہے، گفتگو ہو رہی ہے۔ اور پھر آخری واقعے کی طرف ہم آ گئے تھے کہ پھر ایک وقت وہ بھی آ جاتا ہے کہ پھر ذوالقرنین شان کے ساتھ، اب آخر میں واقعہ ذوالقرنین کا یہ ہے کہ اب رحمانی طاقت پورے زور و شور کے ساتھ ہے، اور اب وہ جو شیطانی طاقت ہے وہ گویا کہ دب گئی ہے، اس کے زیر اثر ہے۔ لیکن اس میں ہمارے لیے سبق جو تھا آپ نے کنکلوڈ کیا تھا، اس میں یہ آیا تھا کہ رحمانی طاقت جب عروج پر آتی ہے تو دشمنوں کے ساتھ بھی پھر بہتر سلوک کرتی ہے، وہ واقعات بھی آئے تھے۔ ان کا وہ والا سلوک نہیں ہوتا دنیا کی قوموں کی طرح کہ وہ دشمنوں کے ساتھ جیسا کرتے ہیں، بلکہ یہ اہل ایمان دشمنوں کے ساتھ بھی پھر بہترین سلوک کرتے ہیں، یہ ایک سبب بھی آیا تھا۔ اسی کی ذوالقرنین کے تحت پھر آگے بات نکلی تھی کہ یاجوج ماجوج کون ہے، اس میں پھر تفصیلات ہمارے سامنے یہ آئی تھیں کہ جہاں تک جمہور علماء کا موقف ہے وہ یہی رہا ہے کہ یہ ایک برزخی مخلوق ہے، یعنی انسانوں اور جنوں کے مابین ایک برزخی مخلوق ہے انسانوں ہی کی طرح، لیکن جس میں پھر خاص کر کعب آبار کی جو روایات بیان کی ہیں مولانا شبیر احمد عثمانی علیہ رحمہ نے اپنی تفسیر عثمانی میں حواشی میں نقل کیا ہے کہ یاجوج ماجوج حضرت آدم علیہ السلام تک تو ان کا شجرہ نسب پہنچتا ہے، اور یہ آدم کی طرف سے تمہارے بھائی ہیں لیکن حوا کی طرف سے تمہارے بھائی نہیں ہیں، یعنی اماں حوا تک ان کا شجرہ نسب نہیں ملتا بلکہ حضرت آدم تک تو ملتا ہے، آدم کی تو اولاد ہے لیکن حوا کی اولاد نہیں ہے۔ اس پہ پھر جو مختلف آپشن یا مختلف جو لوگوں نے تشریح کرنے کی کوشش کی تھی وہ پھر میں نے آپ سب کے سامنے رکھ دی تھی۔ پھر اس میں تورات میں جو بک آف جینیسس کے اندر جو اس کا 10واں باب ہے، اس میں پھر حضرت یافس کی اولاد کے بارے میں جو بات آئی کہ حضرت یافس کی اولاد میں یہ پھر گوگ مگاگ، موسک، کوبال، اسی طرح یاوان، یہ جو سارے بیٹے تھے اس کے پھر اس اعتبار سے میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ بات رکھی تھی کہ موسک اسی سے ماسکو آباد ہوا، اسی سے کوبال سے جو بالٹک کی ریاستیں ہیں، یا یاوان جو تھا جس سے جاپنیز جو ہے وہ آباد ہوئے اور چلے ہیں، اور جمر کی اولاد میں پھر آگے جو جا کر چلے ہیں یہ سارے اشکنازی، جن کا آخر میں نے کہا تھا کہ یہ جو خزارین ٹرائبز ہیں یہ بھی گویا کہ یاجوج ماجوج ہی کی نسل سے، یافس ہی کی نسل سے پھر آگے چلے، یہ سارے شجرہ نسب تورات کے اندر دیے گئے ہیں۔ یعنی 10ویں باب میں یافت کی اولاد میں، یافس اور یافت ایک ہی بات ہے، اس کی اولاد میں یہ تفصیلات وہاں پر پھر آئی ہیں کہ یہ کس کس انداز میں، یہ جو ترک ہیں خاص کر منگول ہیں، یہ سارے کے سارے یافسی کہلائے ہیں۔ اور اسی میں حضرت سام جو دوسرے بیٹے ہیں ان سے سیمیٹک ریسز جو چلی ہیں عربوں کے اندر، عرب سارے جو ہے وہ سیمیٹک ریسز سے ہیں۔ قرآن حکیم کے اندر بھی جن انبیاء کا ذکر ہے یہ بھی سارے سامی النسل ہیں۔ اور اسی طرح میں نے کہا تھا کہ تیسری جو بات رہی ہے خاص کر حضرت حام کی اولاد میں، اس میں اختلاف رہا ہے کہ بعضوں نے کہا کہ یہ افریقن جو ہیں یہ سارے کے سارے یعنی یامی النسل ہیں، اور بعض نے کہا کہ نہیں یہ آریہ جو ہیں یہ اصل میں حامی ہیں، اور یہ مصری جو ہیں، اسی طرح یونانی جو ہیں، ایرانی جو ہیں، یہ وہ نسلیں ہیں کہ جو حضرت حام کی نسل سے ہیں۔ بہرحال اس میں جو تاریخی اعتبار سے یا اگلی چیزیں ہیں وہ دونوں طرف کے دلائل ہیں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنی نسلیں گزری ہیں، ایک افریقہ کے آدمی میں اور ایک یورپ کے آدمی میں جتنا فرق ہے وہ تقریباً 3-4 ہزار سال میں پاسبل نہیں ہے۔ اتنا ڈفرنس کسی ایک والد کی اولاد میں یہ ممکن نہیں ہے جینیٹیکلی، تو یہ اس سے بھی پرانی کوئی بات ہے جو افریقنز میں اور ان کے اندر آئی ہے۔ بہرحال دونوں طرف کے اپنی چیزیں ہیں۔ اب ذرا ہم اپنے مقاصد کی طرف بڑھتے ہیں، جس میں سے ہم نے کنکلوڈ، بہرحال یہ ایک فسادی لوگ ہیں، یفسدون فی الارض، یاجوج ماجوج یعنی پوٹینشلی فسادی ہے، چاہے یہ مومن بھی ہو جائیں، مسلمان بھی ہو جائیں، تو ان کی طبیعت کے اندر سے وہ فساد وہ ختم نہیں ہوتا۔ اس کنکلوژن پر ہم پہنچے تھے۔ اسی طرح ایک بات رہ گئی تھی کہ دیوار چاٹنے کا ایک تو تذکرہ آیا ہے، کچھ لوگوں کے اندر یہ باتیں بھی پھیل گئی ہیں، لیکن اگر یہ بات صحیح بھی ہے تو دیوار چاٹنے سے جن لوگوں نے یہ تشریح کی ہے کہ ہمیشہ ٹیبل ٹاک پر یہ حاوی ہو جاتے ہیں، یعنی زبان سے چاٹ لیتے ہیں۔ ایک خاص کر تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ مسلمان لوگ چاہے جیتی ہوئی جنگ جا کر ٹیبل پر کیا کرتے ہیں،
ہار جاتے ہیں. باقی دنیا کی اقوام کا یہ معاملہ ہے. تو یہ یاجوج ماجوج کے اندر جو صفت ہے وہ یہ بھی ہے کہ یہ ٹیبل ٹاک میں زیادہ ہیوی ہے، ماہر ہے. اور یہ گویا کہ چاٹتے کس سے ہیں؟ زبان سے. یعنی اس دیوار کو جو ہے وہ جو مسلمانوں کی یا اہل ایمان کی یا رحمانی طاقتوں کی جو دیواریں آگے کھڑی ہوتی ہیں، یہ اسے زبان سے چاٹ کر جو ہے اس دیوار کو کافی حد تک ختم کر دیتے ہیں. تو یہ ایک تعبیر بھی بعض لوگوں نے کی ہے. بہرحال تو ہم یہاں تک اس حوالے سے پہنچے تھے، اور اسی میں پھر یاجوج ماجوج کی جو مزید ہم نے تفصیلات پڑھی تھی کہ دنیا کی تقریباً یہ جو ساری اس شمالاً جنوباً جو پہاڑی سلسلہ ہے، اس کے پیچھے جو ساری اقوام ہیں، چائنیز ہیں، کورینز ہیں، جاپنیز ہیں، یہ اسی سے اوپر ہوتے ہوتے یہ سارے یورپ کے اندر جو پھیلے ہیں، یہ ان یاجوج ماجوج جو ہے وہ نسلوں کے لوگ زیادہ ہیں اس کے اندر. اور فسادی طبیعت کے اعتبار سے بھی سمجھ لیں کہ اب وہ بعض باتیں اور ہیں کہ پھر جب وہ اس تفصیلات میں ہم جائیں گے تو بڑے خطرناک قسم کے نتائج بھی پھر نکلتے ہیں. مثلا ایک فساد تو انسان اپنی آئندہ آنے والی نسلوں میں خود پیدا کر دیتا ہے، یعنی فساد کے اعتبار سے وہ چیز اس انداز میں بھی چلی جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ جو سورہ احزاب کے آخر میں جو ذکر ہوا ہے کہ ایک امانت جو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں پر بھی پیش کی اور چیزوں پر پیش کی، تو کسی نے جو ہے وہ اس کو قبول نہیں کیا سوائے انسان کے. اور انسان جو تھا وہ کانا ظلوماً جہولا، بڑا ظالم اور جاہل تھا، اس نے ایک یہ کر لیا. لیکن جب وہ امانت آ گئی تو اب ظالم اور جاہل نہیں رہا جس کے اندر آ گئی. وہ گویا کہ اس امانت سے پہلے کے ایرے کی بات تو پاسبلٹی ہو سکتی ہے اس کے اندر. اب تو اللہ تعالیٰ نے اسے روح پھونک دی تو وہ ایک عظیم امانت اس کے سپرد کر دی گئی. تو یہ بھی دنیا میں ایک بحث رہی ہے کہ یاجوج ماجوج کے اندر ہے تو یہ نسل انسانی میں سے، لیکن کیا ان کے اندر وہ روح بھی ہے یا نہیں ہے، وہ بھی موجود رہی ہے. جان تو ہوتی ہے، جان تو کتے میں بھی ہے، بلی میں بھی ہے، لیکن وہ امانت کیا اس طرح کے فسادی وجود کے اندر رکھی بھی گئی یا نہیں. بہرحال اس میں اور بحث میں چلے جائیں تو ہمارے ہاں ایک مکتبہ فکر کا تعلق تو اس سے آ جاتا ہے کہ یہ صرف انبیاء کے اندر رہی ہے، باقی عام انسانوں کے اندر بھی نہیں رہی. لیکن اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ وہ رکھتے رہے ہیں. باقی انسانوں کے اندر بھی جو آدم علیہ السلام کی اولاد ہے اس میں ارواح اللہ تعالیٰ نے پھونکی ہیں اور رکھی ہیں. عام جمہوری معاملہ اس انداز سے ہے. اچھا، اسی میں ایک یہ معاملہ بھی آتا ہے کہ یہ جنات اور شیطان بھی انسانوں سے کام لیتے رہے. اس انسان کے اندر چونکہ استعداد اللہ تعالیٰ نے زیادہ رکھی ہے، اور اس استعداد کا ایک معاملہ یہ بھی سمجھ لیں کہ ان کے آگے فرشتوں کی رکاوٹ موجود ہے، جبکہ انسانوں کے آگے فرشتوں کی اس طرح سے رکاوٹ نہیں ہے. انہیں جو سجدہ کروایا گیا ہے تو انسان کو استعمال کر کے بعض وہ اگلی جگہوں تک بھی جاتے ہیں اور کرتے ہیں. ظاہر ہے فرشتے جو ہے انسانی کاموں میں چاہے وہ اچھا کریں یا برا کریں یہ رکاوٹ نہیں بنتے. تو لہٰذا ان جنات اور جو شیطانی مخلوق ہے اسے بھی ایک انسانوں کی ضرورت پڑتی ہے اپنے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے. یہی وجہ ہے کہ عظیم سائنسدان ہوں، کچھ اور ہوں، تو اس سارے کو جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ شیطانوں کو فرشتے جو ہے اس درجے جو ڈی این اے میں تبدیلیاں ہیں، جو آگے ایکوپمنٹ کے اندر، انسٹرومنٹ کے اندر جو ہے وہ ایجادات ہوتی ہیں وہ نہ کرنے دیتے ہیں، اور وہ کس کے ذریعے کرواتے ہوں یہ ساری چیزیں؟ نوع انسانی کے ذریعے کرواتے ہوں. تو یہ تو بہرحال بڑی گہرائی میں جائیں گے ہم تو یہ باتیں جو ہے اس جگہ پر آ جاتی ہیں. اسی طرح جب میں نے کہا تھا کہ اصل میں انسانوں کے اندر بھی فساد اس طرح سے برپا ہو جاتا ہے کہ جیسے ایک معاملہ تو خود ہمیں حدیث سے ملتا ہے کہ ایک آدمی جو غفلت میں میاں بیوی کا جو تعلق زوجین ہے وہ قائم کرتا ہے اور وہ غفلت میں قائم ہوتا ہے، تو اس کی آنے والی اولاد کے اندر بھی کچھ فساد والا معاملہ برپا ہو جاتا ہے، جس کو کہا گیا قرآن حکیم میں کہ شارکہم فی الاموال والاولاد، کہ مال میں تو انسان کے وہ شریک ہوتا ہے حرام کے چیزیں ڈال کر، تو اولاد میں کیسے شریک ہوتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ عین اس حیوانی فعل کے لیے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بتائی ہیں، ان کے لیے بھی ایک خاص دعا کا کہ تاکہ وہ عنصر شامل نہ ہو سکے. اور یہ ہمارے زمانہ قدیم میں یا آباء و اجداد میں یہ چیزیں بڑی
یعنی راسخ تھی، اور وہ اس چیز کا بڑا اہتمام کرتے تھے ان ساری چیزوں کا۔ اسی کا ایک مظہر آپ کو نظر آ جائے گا کہ والدین بڑے نیک ہیں لیکن بچہ جو تھا اس کے اندر ایک فسادی طبیعت آ گئی۔ اچھا، اسی میں اور مزید آگے بڑھیں، اسی بات کو بڑھائیں تو وہ جو ملینیم پر جو ہے کلنٹن نے خطاب کیا تھا کہ عنقریب ہماری جو نئی نسل ہے بارن وداؤٹ اینی ویڈ لاک وہ پیدا ہوگی۔ تو اب جو اس بندھن میں بندھے بغیر وہ جو نسل انسانی پیدا ہوگی اس کے اندر بھی ایک فساد کا عنصر موجود ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے ساتھ جو اس کی افواج اور اس کی جو اکثریت ہے وہ کس کی ہوگی؟ وہ ایسے ہی لوگوں کی ہوگی کہ جو بارن وداؤٹ اینی ویڈ لاک جو وہ پیدا ہوں گے ان کی ہوگی۔ اگر میں بالکل حدیث کے الفاظ پر جاؤں تو وہ جو ہو جائے گا کہ حرامیوں کی ہوگی، اس کے ساتھ حرامیوں کے لشکر ہوں گے۔ تو ان چیزوں کا بھی ذرا سارے جو اس وقت دنیا میں ماحول بنا ہوا ہے اس کو بھی سامنے ہمیں رکھنا چاہیے کہ دنیا کس طرف بڑھ رہی ہے اور کس طرف جا رہی ہے۔ بہرحال آ جائیں کہ آخر میں لگتا یہ ہے کہ یہ پھر بلکہ بعض حدیث میں تو وہ بھی آتا ہے کہ دجال جو ہے وہ کوئی کیڑے مکوڑے انسان کسی کو نہیں چھوڑیں گے، وہ کھائیں گے، ہر شے جو ان کے راستے میں آئے گی وہ اسے کھاتے چلے جائیں گے۔ اور وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، اور ہم چھوڑ دیں گے انہیں آپس میں موج در موج، جیسے موجیں آپس میں ٹکراتی ہیں۔ اور اس کی تشریح بھی پچھلی دفعہ میں نے آپ کے سامنے کر دی تھی کہ ان کا تعلق جیسے مولانا مناظر احسن گیلانی علیہ رحمہ نے لکھا ہے، تو مولانا مناظر احسن گیلانی نے اس پر چونکہ اصحاب یہ جو اس کے سورہ کہف کے جو مضامین کی تفصیل لکھی ہے اس میں یہ ایک چیپٹر یہ بھی باندھا ہے کہ یہ یاجوج ماجوج کا تعلق موجی ہے، اور اس موجی تعلق کو انہوں نے یہ کیا کہ بعض جگہ پر یہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں اور بعض جگہ ایک دوسرے کو یہ کٹ کرتے ہیں دنیا میں، یعنی بعض جگہ پر یہ اتحاد بھی کرتے ہیں اور بعض جگہ ایک دوسرے کے مخالف بھی ہوتے ہیں۔ جیسے موج سے ٹکراتی ہے تو یا تو وہ ٹرف اینڈ کرسٹ، وہ جس طرح ہوتا ہے نا کہ مد و جزر، تو ایک ہے کہ مد کو کوئی موج آتی ہے تو مد کے ساتھ مد ملتی ہے تو موج بڑھ جاتی ہے، اونچی ہو جاتی ہے، اور یہ نیوی والے تو زیادہ اچھے طریقے سے اس کو ڈیفائن کر سکتے ہیں، اور کہیں وہ جزر اور مد آپس میں ٹکرا جائیں تو وہ کینسل کر دیتی ہے ایک دوسرے کو، سمندر کے اندر پھر وہ سکوت کا لیول آ جاتا ہے، اور اگر وہ ٹکرائیں ایک دوسرے کے ساتھ مختلف لہریں آ رہی ہیں تو لہریں بڑھ بھی جاتی ہیں ایک دوسرے سے جب لہر بڑھتی ہے۔ تو یہ بھی دنیا میں یاجوج ماجوج کا ایک تعلق ہے کہ آپس میں جب یہ اتحاد کرتے ہیں بعض چیزوں پر تو پھر وہ بڑھ جاتا ہے، اور بعض جگہ پر پھر یہ ایک دوسرے کو کٹ بھی کر دیتے ہیں۔ اب ان سارے واقعات اور چیزوں کو تاریخی اعتبار سے جب ہم دنیا کے حالات پر اپلائی کرتے ہیں تو ہمیں سمجھ آ جاتا ہے کہ یہ کیا وجہ ہے یار، یہ دونوں ایک دوسرے کو کٹ کیوں کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد کیوں کر رہے ہیں۔ بعض اوقات ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ یہ تو ایک دوسرے کی مخالفت کر کے شاید ہمارے ساتھ بڑا اتحاد کر رہے ہیں، تو یہ ان کی ایک طبیعت کا وصف ہے کہ یہ اپس اینڈ ڈاؤن دونوں اعتبارات سے چلتے ہیں۔ تو وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور جب سور میں پھونکا جائے گا فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، پھر ہم ان سب کو جمع کر دیں گے، جمع کر کے پھر کوئی بچے گا نہیں۔ اور اس آخری وقت کا معاملہ تو اس آخری وقت سے پہلے بھی یہ ہے کہ یہ پھر جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دجال کو قتل کر دیں گے تو اس کے بعد یہ گھیراؤ کر لیں گے پوری ورلڈ سے، یہ پھر جو ہے وہ جسے دیکھ لے قوم مسلم جو ہے حرف تفسیر حفظ ینسلون، اور اس کو خاص کر اگر آپ جو بھی لوگ فورسز میں ہیں تو 1962 کی جو جنگ ہے یہ چین اور انڈیا کی، تو اس میں یہ جو انٹرنیشنلی پیپر جو چھپے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو چینی افواج ہیں یہ ویوز آفٹر ویوز موجوں کی طرح جو ہے وہ بلندیوں سے نیچے اترتے ہوئے وہ جا رہی تھی، اور اس وقت ان کا دعویٰ بھی کیا تھا، تم ہمیں کتنا مار لو گے، ہم اتنے زیادہ ہیں کہ تم ہمیں نہیں ختم کر سکتے، ہم تمہیں کھا جائیں گے سب کو، لیکن تم ہمیں ختم نہیں کر سکتے، اتنی بڑی تعداد میں ہے ہمیں۔ تو وہ بھی ہے کہ یہ ہر بلندی سے پھسلتے ہوئے نیچے چلے آتے جائیں گے، اور
اگر اس کو میں اور مزید 1924 کی طرف لے جاؤں، 1920 کی طرف، تو اس وقت بھی جو پھر دیوار گری ہے تو کیا ہوا، ہر اونچائی سے یہ پھسلتے ہوئے، یہ سورہ انبیاء کی جو آیات جو ہے وہ 96 97 98 اس کے اندر جو وہ بات آئی ہے، یعنی یاجوج ماجوج کا تذکرہ 2 جگہ قرآن حکیم میں آیا۔ یہ پچھلی دفعہ ہم نے کہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی جن 10 بڑی نشانیوں کا ذکر کیا ہے قرب قیامت سے، ان میں سے ایک وہ ہے کہ جس کا ذکر قرآن حکیم میں 2 دفعہ آیا ہے، یاجوج ماجوج کا۔ وہ اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے آپ کو وہ حدیث پوری سنائی تھی ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ حضور نے فرمایا کہ جہنم میں جب حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ پکاریں گے حضرت آدم علیہ السلام کو کہ اے آدم، تو وہ کہیں گے لبیک یا اللہ میں حاضر ہوں، تو وہ فرمائیں گے کہ تمہاری جو اولاد ہے وہ دوزخ میں چلی گئی ہے، اس قدیر تعداد میں تو کس کو تم نکالنا چاہو گے، کیا کرو؟ تو اللہ سے پوچھیں گے اللہ میری اولاد میں سے کتنی دوزخ میں چلی گئی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ 1000 میں سے 999 چلے گئے ہیں۔ اب آپ کو یاد آ گئی ہوگی، اگر پوری حدیث میں مختصر کر دیتا ہوں تو 999 دوزخ میں چلے جائیں گے۔ تو اس پر صحابہ کرام گھبرائے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دور فطرت کی بات ہے، اور پھر کہا کہ یہ یاجوج ماجوج کے لیے ہے۔ پھر آپ نے یہ تفصیل بھی بیان کی کہ یہ 1000 میں سے 999 جائیں گے، یہ کون لوگ ہوں گے؟ یاجوج ماجوجوں سے، اور تمہارے بارے میں مجھے امید ہے کہ تم میں سے 1/3 جائیں گے۔ اور پھر فرمایا کہ نہیں، پہلے فرمایا کہ 1/4 جائیں گے، 1/4 جائیں گے، پھر کہا کہ ہو سکتا ہے کہ پھر بعد میں 1/3 چلے جائیں، اور پھر کہا آدھے جائیں گے، جس کی پھر شارحین حدیث نے یہ کیا ہے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو ہو سکتا ہے کہ 1/3 ہوں سب کو ملا کے، یعنی ورلڈ وائز بھی اگر ملا لیں تو۔ اور پھر بعد میں چلتے چلتے کیا ہوتا چلا جائے گا دنیا میں، پھر جب جسے کہیں کہ زوال آئے گا تو ہو سکتا ہے کہ پھر وہ 1/4 سے 1/3 ہو جائیں، اور آخر میں جا کر آدھے ہو جائیں۔ اور اس کی تفصیلات ہمیں ملتی ہیں، جیسے سورہ واقعہ وغیرہ میں آ جاتا ہے کہ 3 گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے پھر دنیا، اور ایک سابقون الاولون ہوں گے، فرمایا ان میں سے کثرت سے لوگ جنت میں جائیں گے، اور بہت کم ہوں گے جو دوسری طرف جائیں گے۔ اور پھر فرمایا اصحاب الیمین، کہا کہ یہ بھی بہت ہوں گے، لیکن ان کی بھی گویا کہ ہاف کے قریب جو ہے معاملہ دوسری طرف چلا جائے گا۔ تو یہ ایک چونکہ قرآن حکیم کے بھی اشارات سے اسی طرح کا معاملہ ایک ملتا ہے کہ جو بعد میں جائیں گے تو وہ زوال زیادہ ہوتا چلا جائے گا۔ بہرحال یہ تفصیلات اس قدر آ جاتی ہیں۔ میرا تو خیال یہ ہے کہ آج میں چاہ رہا تھا کہ آج سورہ کاف کو ختم کر دوں، لیکن اللہ تعالیٰ کو جیسے منظور ہے، ہو سکتا ہے کہ ایک نشست اس کے اوپر دوبارہ سے سارے مضامین کو جوڑ کر بھی کرنی پڑے، تاکہ ان کا بھی ایک نتیجہ ہم نکال لیں۔ تو ابھی تک یہ جو تمہیدی بات ہوئی ہے پھر اس کو ہم دیکھ لیتے کہ آخرت میں پھر جب یہ سارا گھیراؤ کر لیں گے تو حدیث میں آتا ہے معاملہ کہ اللہ تعالیٰ پھر اوپر سے کوئی شے بھیجیں گے، وہ کوئی کرونا ہو، وہ کوئی انسیکٹ ہو، وہ جو ان کی گردنوں پر کاٹے گا، تو ایسی کوئی وبا آئے گی تو یہ کثیر تعداد میں جو ہے پھر مر جائیں گے، اور اتنی بڑی تعداد جو ہوگی جسے ٹھکانہ لگانا شاید ممکن نہ ہو اس وقت کے جو مختصر لوگ ہیں ان کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی پھر سبب کریں گے، اور پھر بڑے بڑے پرندے آئیں گے جو انہیں اٹھا اٹھا کر کیا کریں گے، پھر سمندر کے اندر پھینک دیں گے۔ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ، اور ہم جہنم کو پیش کریں گے یومئذ، اس دن، للکافرین، کافروں کے لیے، عرضا، یعنی ان کے سامنے پھر اس وقت ہم جہنم کو پیش کر دیں گے۔ الذین کانت اعینہم، اور وہ لوگ، فی غطاء، وہ لوگ کہ جن کی آنکھوں میں پردہ پڑ گیا تھا، ان ذکری، میری یاد سے، وَقَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا، اور وہ سننے کی صلاحیت سے محروم کر دیے گئے تھے۔ ان کا سننا، ان کا دیکھنا بھی جانوروں کا سا دیکھنا تھا۔ دیکھیں گاڑی آ رہی ہے، کتے نے بھی دیکھا مجھے، بلی نے بھی دیکھا کہ کچل دے گی، وہ بھی تیزی سے روڈ کراس کرتا ہے، اسے بھی ایک سمجھ آتی ہے کتے اور بلی کو بھی، تو وہ اگر کبھی کبھار مارا جاتا ہے تو بندوں میں بھی تو کبھی کبھار مارے جاتے ہیں، ان کی اسٹیمیشن بھی غلط ہو جاتی ہے۔ تو ایک دیکھنا ہے جانوروں کا دیکھنا، اور ایک دیکھنا ہے انسان کا دیکھنا۔ انسان کے اور جانور کے دیکھنے میں بنیادی فرق تو جو وہ یہ ہے
کہ جسے سائنٹیفکلی بھی مانا جاتا ہے کہ انسان کے اندر خود شعوری ہے، جبکہ جانوروں کے اندر خود شعوری نہیں ہے، وہ محض دیکھ رہا ہے، جبکہ ایک انسان کا تصور یہ ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں، اس کے اندر یہ ایک خود شعوری والا معاملہ بھی ہوتا ہے، شعور کہ میں اس چیز کو دیکھ رہا ہوں، جج کر رہا ہوں۔ اور ایک انسان کا دیکھنے کا معاملہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ ایک سامنے کی چیز نہیں دیکھتا، بلکہ اس کی تہ میں اور اس کی پس پردہ جو حقائق ہیں ان کو بھی دیکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے واقعات کے اندر یہ چیز ہمیں پھر تفصیل سے ملتی ہے کہ ایک چیز ہے جو تمہارے سامنے آتی ہے اور ایک ہے کہ جو اس کی حقیقت ہے جو پیچھے چلتی ہے۔ تمہارے اوپر رنج و الم کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں، جس کو حدیث میں کہا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو بعض اوقات رنج و غم آتا ہے، تمہارے اوپر مصیبت آتی ہے، تو یہ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ایک انسان جسے اللہ تعالیٰ کسی بلند مقام پر فائز کرنا چاہتے ہیں، اس کے اندر اس کی استعداد نہیں ہوتی، تو اس غم اور مصیبت کی وجہ سے اس کے اندر وہ پوٹینشل پیدا ہو جاتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ اس مقام پر اسے فائز کرنا چاہتے ہیں۔ ایک تو یہ حقیقت ہے، جیسے وہ بیٹا مار دیا تو ایک کیا کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے والدین کو کیا کیا، اس غم سے بچا لیا جو انہیں آگے جا کر پیش آنا تھا، جس مصیبت میں، جس عذاب میں مبتلا ہونے تھے۔ وہاں اس لیے کہا گیا کہ ان کے والدین نیک تھے، اگر وہ نیک نہ ہوتے تو ان کے سزا کا ایک معاملہ وہی بیٹا بن جاتا۔ اب انہیں تو نہیں معلوم نہ کیا ہونا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں اس بڑھاپے کی سزا سے بچا لیا۔ دوسری طرف ان کے اس صبر کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے درجات کو بھی بلند کیا۔ تو ایک یہ معاملہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان درجات کو بھی بلند کرتے رہتے ہیں، اس صبر کی وجہ سے، اس جو مصیبت آتی ہے اس کی وجہ سے بھی۔ بہرحال تو وہ لوگ کہ جن کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا، اب اس کو ذرا پچھلے رکوع کی ابھی یہ آیات ہیں اس یاجوج ماجوج کے ساتھ تعلق کریں تو وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر وہ صلاحیت ہی نہیں دی، ان کی آنکھوں کے اوپر تو پردہ پڑ گیا ہوا ہے۔ بہت ساری کثیر تعداد میں ہم نے مخلوق وہ پیدا کی ہے جس کو ایک تو یہ کہا جاتا ہے نا کہ اپنے نتیجے کے اعتبار سے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا، کہ ہم نے پیدا ہی ان کو کس لیے کیا ہے، جہنم کے ایندھن بننے کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ وہ یاجوج ماجوج جو فسادی لوگ ہیں ان کے اندر وہ اس نیکی کی اور رشد کی وہ صلاحیت ہی اللہ تعالیٰ نے نہ رکھی ہو، جس کو سورہ نور کا اگر رکوع ہم نے آپ کو اگر یاد ہوگا تو 5واں رکوع جو ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہ جس کے اندر وہ نورن علی نور، ایک تو دو نور ہیں روشنی کے اوپر روشنی، لیکن ایک وہ آخر میں کہہ دیا گیا کہ جس کے لیے ہم نے وہ نور رکھا ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ امانت اور وہ نور اگر کسی کے اندر رکھا ہی نہیں ہے تو وہ پھر بالکل دوسری بات ہو جائے گی۔ لیکن ان ساری باتوں کو آپ تکوین کے درجے میں لیں، شریعت کے معاملے میں ہم فیصلہ نہیں کر سکتے اور نہ یہ فتوے لگا سکتے ہیں اور نہ کسی کو کہہ سکتے اس کے اندر ہے یا نہیں ہے، یہ صرف بات کے سمجھنے کے لیے ہے یہ چیزیں۔ جس طرح کہ حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کی طے سمجھنے کے لیے، اسی طرح یہ باتیں بھی جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ بھی سمجھنے کے لیے، یہ اس کی ہمیں بہرحال پیروی کرنی ہوتی ہے شریعت کی، اور جو ظاہر ہے اس کے اوپر حکم لگانا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس کے اندر پیچھے کیا حکمتیں ہیں یہ وہ جانتا ہے۔ ویسے تو ہمارے پرانے بزرگ جو تھے، مجھے وہ بات یاد آ رہی ہے کہ امام راضی علیہ رحمہ، چونکہ منطق میں ان کا بڑا ایک مقام دنیا میں پایا جاتا ہے کہ دلیل سے وہ بات کرتے اور منطق سے، تو جب وہ فوت ہونے لگے تو شیطان ان کے پاس آ گیا اور ان کا بتاؤ تم اللہ کو کیسے ایک مانتے ہو؟ تو انہوں نے دلائل دینے شروع کر دیے، شیطان دلائل کاٹتا گیا، بحث چلتی گئی، یہاں تک کہ امام راضی جو ہے وہ خاموش ہو گئے، دلیلیں نہیں رہی، تو وہ سمجھ گئے کہ یہ چکر کوئی اور ہے۔ تو انہوں نے پھر وہ بات کی کہ اموت علی عقیدت امی، میں مرتا ہوں اپنی ماں کے عقیدے پر، جو میری ان پڑھ ماں تھی، جو کچھ نہیں جانتی تھی، وہ جس طرح بغیر کسی دلیل کے اللہ کو ایک مانتی تھی، میں اپنی اس ماں کے عقیدے پر مرتا ہوں کہ میں نے اس کو بغیر کسی دلیل کے مانا ہے کہ وہ ایک ہے۔ بہرحال پھر شیطان نے اگلا وار کیا، اس نے کہا راضی تو بڑا ہوشیار آدمی ہے، تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ اس نے کہا نہیں، مجھے میرے رب نے بچا لیا۔ تو اسی طرح ان ساری باتوں کو سمجھنے کے لیے ہمارے جو والدین ہوتے تھے بڑھاپے میں، ہمارے دادی دادا، تو مجھے ان کے بچپن کی بات یاد آتی ہے ان بڑوں کی۔ وہ کہتے تھے کہ پھر اللہ دیے تو اللہ ہی چاہتے، اس سارے فلسفے کے وہ ایک چھوٹی سی بات میں سبو دیتے تھے،
اللہ دیا تو پھر اللہ جانے. یعنی یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں لیکن یہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے. ان کی اصل حقیقت اللہ ہی جانتا ہے. اور اسی کی پھر ہمیں ایک تلقین کی گئی کہ تم پر کوئی رنج و غم پہنچا ہے تو ٹھیک ہے، ایک انسان ہونے کے ناطے تمہاری طبیعت پر کچھ اثرات پڑیں گے، 2 دن لے لو، 3 دن لے لو اور اس غم میں رہو. لیکن اس کے بعد بھی اگر تم اس کیفیت سے نہیں نکلے تو گویا تم انسان نہیں ہو پھر اس طرح کے جو قرآن حکیم کا مطلوب انسان ہے. تم اللہ کے فیصلے پر راضی نہیں ہو، اس کی حکمتوں کو نہیں سمجھ رہے ہو. پھر بیدک الخیر، یہ پھر محض کلمہ جو ہے وہ تم نے ادا کیا ہے، یہ نہیں سمجھ رہے ہو کہ میرا جو بڑے سے بڑا نقصان بھی ہوا ہے یہ کیا ہے؟ یہ میرے رب نے بہت بڑا کرم کیا ہے مجھ پر. آج کسی کشتی تو میں نہیں بیٹھتا اس کے اوپر نہ چلتی ہے کہ اس کا تختہ ٹوٹے. آج میری گاڑی میں کوئی ڈنٹ پڑ جائے گا نا، کوئی پتھر مار دے گا، کوئی جاتے ہوئے تھوڑی بہت لگ جائے گی. اور اسی گاڑی کے ڈنٹ کو اس تصور میں اگر آپ لائیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ شاید اللہ تعالیٰ نے آپ کو بجائے اس کے کہ آپ آگ بگولا ہو جائیں اور اس کے اوپر بالکل آپے سے باہر ہو جائیں کہ یہ چھوٹا موٹا ڈنڈ کیوں پڑ گیا، آپ اس حکمت کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی مصیبت سے آپ کو ہو سکتا ہے بچا لیا. ٹھیک ہے، دنیاوی اعتبار سے، قانونی اعتبار سے کوئی کارروائی ہے، کوئی نقصان بنتا ہے، لینا دینا، یہ بالکل دوسری بات ہے. یہ کیفیت کی بات میں اس وقت کر رہا ہوں. تو کسی نے نقصان کیا، آپ کا لینا چاہتے ہیں تو وہ یہ نہیں ہے کہ یہ اللہ کی مرضی سے ہوا ہم نہ لیں، وہ ظاہر کے اوپر شریعت کے معاملے طے ہوں گے، لیکن آپ کی جو ذہنی کیفیت ہے وہ اس جگہ پر پہنچ جانی چاہیے. تو وہ لوگ کہ جن کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے ان ذکری، میرے ذکر سے، وَقَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا، اور وہ سننے سے، ایک ہے سنا ادھر سے سنا ادھر سے نکال دیا ساری دنیا سن، ایک ہے کہ ان باتوں کو سن کر اپنے اس رویے میں تبدیلی لے آنا. ایک ہے روٹین کے سننے میں سن لینا، اور ایک ہے ان کے اوپر غور کر کے اپنے رویے کو، اپنی چیزوں کو درست کر لینا. یہ ہے وہ سننا. قرآن حکیم کا سننا یہ ہے کہ آپ اس کے اندر پھر اپنی عادات اور رویے کو اس کے مطابق تبدیل کریں، اس پر سوچیں، غور و فکر کریں قرآن حکیم کے ان واقعات کو. اب آ جائیے پھر اگلے رکوع کی طرف جب ہم بڑھتے ہیں. افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، تو کیا سمجھ لیا تھا ان لوگوں نے کہ جنہوں نے کفر کیا ہے کہ وہ بنا لیں گے میرے بندوں کو میرے علاوہ اپنا دوست، میرے مقابلے میں لے آئیں گے، میرے ہی بندوں کو میرے مقابلے میں لے آئیں گے. اس میں سب سے بڑا دھوکہ کس کو لگا ہے اس معاملے میں؟ نصارہ کو، عیسائیوں کو. انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا اور کہا کہ انہوں نے پھانسی چڑھ کر ہمارے سارے کیا گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا، اور یہ ہماری سفارش کر دیں گے اور ہمیں بچا لیں گے. تو ذرا یہ اس حساب سے بھی آ جاتی ہے بات کہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے فیصلوں اور حکم کے مطابق جا کر کھڑے ہو جائیں گے کہ ان کو چھوڑ دو؟ اللہ کا فیصلہ تو یہ ہو کہ یہ سارے قصوروار ہیں، انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا، تو کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے رب کے حکم کے خلاف جائیں گے؟ تو کیا تم میرے بندوں کو میرے ہی خلاف جو ہے وہ اپنا انہیں کارساز بنا لو گے؟ کیا شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ اللہ کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں گے، اس کے فیصلوں کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں گے؟ تو ایک تو اس چیز کی پھر نفی کر دی گئی. افحسب الذین کفروا، کیا سمجھا ان لوگوں نے، ان ناشکروں نے، ان کافروں نے، ان یتخذوا عبادی، عبادی میرے بندے جو ہیں ان کو یہ بنا لیں گے من دونی اولیاء، یعنی مجھے چھوڑ کر انہیں اپنا کارساز، اپنا اولیاء، اپنا ولی بنا لیں گے. انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، تو ہم نے تو تیار کر رکھا ہے جہنم کو ایسے کافروں کے لیے نزل. نزل کے اعتبار سے یعنی ابتدائی مہمان نوازی، یعنی جو بھی مہمان آتا ہے تو شروع میں آپ چائے پانی جو بھی پیش کرتے ہیں تو وہ نزل کہلاتا ہے عربی کے اندر. اصل دعوت تو بعد میں ہوتی ہے. تو ان کے لیے جہنم نزل ہوگا. اور بعض چیزوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ابتدائی یہ مہمان نوازی شاید زمین پر ہی کر دی جائے گی، ابتدائی جہنم اسی کو قرار دے دیا جائے گا یہ، اور اس کے بعد پھر اگلے معاملات جو شروع ہوں گے
कुल हल नुनब्बिउकुम बिलअख्सरीन अमला, इन्हें बताइए ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि क्या मैं तुम्हें न बताऊं कि अपने आमाल के एतबार से सबसे ज़्यादा नुकसान में कौन लोग हैं। अब चूंकि सूरत का एंड है तो इसको पहले के साथ जोड़ लें कि हमने इन्ना जालना अलल अर्द ज़ीनतल लहा, जो कुछ हमने है ज़मीन पर बनाया है वो क्या है, इसकी ज़ेब व ज़ीनत। और ये क्यों बनाई है, लिनब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि हम जांचें, इम्तिहान लें। अच्छा, चूँकि जितने वाक़यात हमने पढ़े उसमें एक तफसील मैंने ये भी बयान की थी कि इंसान को दुनिया में जितने दजल हो सकते हैं, जितने फ़रेब हो सकते हैं, मुमकिना उसके पहलू हो सकते हैं, उन सब का इस सूरत के अंदर ख़ात्मा किया गया। उस दजल का जो है वो पर्दा जो है वो चाक किया गया। वो ताकत का हो, वो मालो दौलत का हो, वो औलाद का हो, ये सारे एक एक करके, और ये जो सामने चीज़ें रोनमा हो रही होती हैं उनका हो, और ये एक एक करके जितने भी इम्कानाती दजल हैं वो है। इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ा दजल, सबसे बड़ा धोखा वो इस दुनिया की ज़ेब व ज़ीनत है, जिसमें पूरी दुनिया गुम हो गई है, सबसे बड़ा। और ये सूरत के शुरू में जो है वो कह दिया गया था कि इन्ना जालना मा अलल अर्द ज़ीनतल लहा लिनब्लुवहुम अय्युहुम अहसनु अमला, हमने जो इसकी ज़ेब व ज़ीनत जो है वो बनाई है वो इसीलिए बनाई है। तो ये जो इम्तिहान है, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, इस इम्तिहान में सबसे ज़्यादा नाकाम कौन लोग हैं। मेहनत तो सब करते हैं, जद्दोजहद सारे करते हैं, लेकिन किसका नतीजा इम्तिहान के एतबार से ज़ीरो है, वो लोग हैं कि जिनकी सारी जद्दोजहद और सारी मेहनत किस में गुम हो गई, दुनिया में गुम हो गई। अब उसमें हदीस लाएँ, सारी लाएँ, और कि हर आदमी सुबह को उठता है और अपने आप को क्या करता है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेचता है। कोई मेहनत जिस्मानी जो है वो बेचता है, मेहनत मजदूरी करता है, कोई दिमागी सलाहियत बेचता है, हर आदमी अपने आप को इन्वेस्ट करता है, बेचता है। लेकिन शाम को कोई अल्लाह की रज़ा के साथ आता है और कोई गुनाह की गठरी लेकर आता है। ज़ाहिर है चौक में खड़े होकर ड्यूटी दोनों सिपाहियों ने की है, मेहनत कम नहीं हो सकता उस दूसरे ने ज़्यादा की हो। एक रिश्वत लेता है, एक ईमानदारी से वहाँ खड़ा रहता है, धूप में दोनों खड़े रहे हैं, लेकिन एक शाम को अल्लाह की रज़ा के साथ लौटा है और एक गुनाह की पंड उठा के जो है वो वापस आया है, कमा कर लाया है। तो सबसे ज़्यादा नाकाम लोग वो हैं कि इस दुनिया की जद्दोजहद में जो गुम हो गए। कुल हल नुनब्बिउकुम, तो क्या मैं तुम्हें न बताऊं बिल अख्सरीन अमला, कि कौन लोग हैं जो सबसे ज़्यादा नुकसान में हैं, अल्लज़ीना ज़ल्ला सायुहुम, कि जिनकी सारी जद्दोजहद मेहनत फिल हयात दुनिया, दुनिया में गुम हो गई। वह हम यकसबून अन्नहुम युक्सिनून सुना, और समझते वो ये हैं कि वो अपनी उस फील्ड में, सनत में तरक्की करते चले जा रहे हैं। वो नहीं समझ रहे कि हमें कोई नुकसान हो रहा है, हमें या कोई हम गलती का सौदा कर रहे हैं। वो तो समझ रहे हैं कि मैं अपने प्रोफेशन में और तरक्की कर रहा हूँ, मैं और आगे बढ़ रहा हूँ, कारखाना एक से एक लग रहा है और बढ़ता जा रहा है कारोबार। वो तो समझ रहे हैं कि ये सब अच्छा है, बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन असल फैसला कुन शय ये है इंसान के लिए कि वो तालिब आखिरा है या तालिब दुनिया है। फैसला कुन शय ये। और इसमें भी आज की जो दुनिया है, एक तो दुनिया में गुम हो जाना, एक है कि प्रोफेशन के अंदर गुम हो जाना, एक है ना आफाक में गुम, और एक है आफाक ही के कतरे के अंदर उस प्रोफेशन में गुम हो जाता है इंसान। मतलब एक बच्चा है, ये 95% जब नंबर हमने जिस दौड़ में लगा दिया है, अब वो उसकी ज़िंदगी का ज़रा हाल देखे ना, वो क्या होगा। उस प्रोफेशन को अचीव करने के लिए, उस कैरियर को जो है वो पाने के लिए, ना वो खेल सकता है, ना वो कोई और एक्टिविटी में सोशल, वो सारा, वो गोया कि उस दुनिया के अंदर से भी, उस दुनिया के एक छोटे हिस्से में सारा क्या हो गया, गुम हो गया, उसके अंदर गुम हो गया। उसी में बड़ा कोई है वो प्रोफेशन के अंदर। एक आदमी है सुबह से रात तक क्या लगा हुआ है, अपने उस कारोबारी के अंदर लगा हुआ।
ایک آدمی کے لیے تو پھر بھی کوئی رعایت ہو سکتی ہے کہ وہ بیسک نیڈز اس کی پوری نہیں ہو رہی، لیکن ایک آدمی کے جس کے لیے پوتوں پڑ پوتوں کے لیے بھی ہے، اس کے لیے کیا ہے کہ وہ جو رات صبح سے لے کر رات تک اس دنیا ہی کے اندر گم ہو کر رہ جائے۔ تو سب سے خسارے میں یہ لوگ ہیں جنہوں نے الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جن کی ساری سعی و جہد، ساری محنت کس میں گم ہو گئی؟ دنیا میں گم ہو گئی۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ یہ سب اچھا کر رہے ہیں دنیا کے پروفیشن میں، اس کی فیلڈز میں، وہ جو ہے وہ آگے ایکسل کرتے چلے جا رہے ہیں، بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اولئک الذین کفروا بآیات اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا ہے۔ اب آپ کہیں گے کیا انکار کیا؟ اللہ تعالیٰ جب یہ کہہ رہا ہے قرآن میں کہ اصل زندگی کس کی آخرت کی زندگی ہے، تو انہوں نے اگر اصل زندگی کس کو سمجھ لیا ہے، دنیا کی زندگی کو سمجھ لیا ہے، تو اس کی آیات کا تو انکار کر دیا ہے انہوں نے عملاً۔ اور وَلِقَائِهِ، اور اس سے ملاقات کو، ایک عقیدے کے درجے میں ڈاگما ہے یہاں کے ملاقات ہو جائے گی، باقی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ اس کے اللہ سے بھی ملاقات کرنی ہے، اس کے سامنے بھی پیش ہو۔ فَخَبَطَتْ أَعْمَالُهُمْ، حبط کر لیں گے ہم ان کے اعمال، کوئی جو نیکیاں کی ہوں گی، بھلائیاں کی ہوں گی، یہ جو پروفیشنز میں آدمی آگے جاتا ہے، کوئی صدقے خیرات بھی کرتا ہے، جب وہ موٹیو ہی وہ نہیں تھا، پیچھے قوت محرکہ ہی وہ نہیں ہے اللہ اور آخرت کے لیے، تو دنیا پانے ہی کی کوئی غرض ہوگی، اس کے لیے اگر یہ خرچ کر رہے ہیں تو وہ اعمال حبط کر دیے جائیں گے۔ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ہم قیامت کے دن ان کے لیے وزن قائم ہی نہیں کریں گے۔ ان کے لیے کیا ترازو لگانی ہے، ان کا کیا حساب کتاب کرنا؟ جن کا موٹیو ہی دنیا تھا، جن کا مطمع نظر ہی دنیا تھا، جو دنیا ہی کے اندر گم ہو گئے، ان کا کیا حساب کتاب کرنا؟ ان کے لیے ہم کوئی حساب کتاب والا معاملہ مقرر نہیں کریں۔ وہ تو جیسے میں نے بالکل پچھلی دفعہ کہا تھا نا، ایک وہ لوگ ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جہنم میں چلے جائیں گے، تو یہ وہ لوگ ہو جائیں گے، ان کے لیے ہم کوئی حساب کتاب کا معاملہ مقرر نہیں کریں گے۔ ذالک جزاؤہم جہنم، یہ جہنم ہے جو ان کی جزا ہے، ان کا بدلہ ہے۔ بما کفروا، اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا، انکار کیا، ناشکری کی۔ واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، اور انہوں نے بنا لیا، ٹھہرا لیا میرے رسولوں کو اور میری آیات کو ہزوا، ٹھٹھا بنا لیا۔ جسے آج کی زبان میں اگر میں سمجھاؤں تو وہ یہ ہو جائے گا کہ انہوں نے اس کو لائٹ لے لیا، اس کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں دی، نہ میری آیات کی طرف نہ میرے رسولوں کی باتوں کی طرف۔ میری آیات، میرے رسول کی باتیں، حدیث، انہوں نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی، اسے ہلکا سمجھا، انہوں نے مذاق سمجھا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ اس سے بچائے۔ میں یہیں ختم کر دیتا ہوں تاکہ پھر خلاصہ جوڑ کر پھر ہم آگے آ جائیں گے۔